بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مصومین۔ فرمایا صحابہ یہ فرشتوں کی مار ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ آج تم صرف میدان کارزار میں نہیں کھڑے ہو، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے رب کی طرف سے امداد آ چکی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے ہوئے ہیں تو آج جبریل بھی آسمانوں پر نہیں بیٹھیں گے۔ رب کا حکم ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اس طرح کے مقدس ترین مقرب ترین بارگاہ عزت تعالیٰ کے فرشتوں، جاؤ دیکھو محمد عربی اور ان کے غلام کافروں کے مقابلے برسر پیکار ہیں، تو فرشتے کیوں آسمانوں پر ہیں؟ نبی کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کفار کے ساتھ جا کر لڑائی کی۔ آج کا دن بالخصوص اہل اسلام کو ایک عظیم معرکہ کی یاد دلاتا ہے جو حق و باطل کے درمیان ہونے والی ایک ایسی لڑائی کی خبر دیتا ہے، سناتا ہے کہ جس میں مسلمانوں نے فقط یہ دیکھا کہ ہم کلمہ حق کہنے والے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے، خواہ ہمارے پاس بظاہر ساز و سامان حرب نہیں ہے، ہماری نظر تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی امداد پر ہے۔ حضور پر نور شاف یوم نشور سرور کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی پر انہیں ناز تھا۔ آج مسلمان ظاہری سامان حرب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو ساز و سامان حرب ہے اس کے تیار کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن اس پر یقین اور بھروسہ رکھنے کا آرڈر نہیں ہے۔ توکل اللہ رب العزت کی ذات پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، اگر تھا تکیہ تو فقط کالی کملی والے پر۔ اور ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اہل اسلام کو آج کا دن یہ بات یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہو، باری تعالیٰ عز اسمہ کے احکام بجا لاؤ، اسلام کی سربلندی کے لیے اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اور جب تم دل و جان سے اپنے آپ کو اس معاملے کے لیے تیار کر لو گے تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جتنی مرضی بڑی طاقت ہو، خدا کی طاقت اور قدرت کے آگے سب ہیچ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارادہ اس کا چلتا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے، حکم اس کا نافذ ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات کی ہر شے پر امر جس ہستی کا ذات کا نافذ ہے وہ ہمارا رب وحدہ لا شریک له، اور بے سر و سامانی بظاہر تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وہ کائنات عالم کو یہ بات دکھانے آئے تھے کہ ہم کون ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور میدان بدر کے اندر ان نہتے 313 افراد نے نفوس قدسیہ جن کے اوپر قیامت تک کے آنے والے مسلمان ناز کرتے رہیں گے کہ ہم
پیروکار ہے، پیروی کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں ان نفوس قدسیہ کی جن کو اللہ نے منتخب کیا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے وہ پیارے بندے 313 اور 1000 سے زیادہ لشکر جرار، بڑی کر و فر کے ساتھ آنے والا، بڑے تمتراک کے ساتھ میدان میں کودنے والا وہ لشکر جرار اس طرح شکست کھا جائے گا وہ غیروں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن امام الانبیاء سرور کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہی فرماتے رہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت سے نصرت مانگو اور مدد خداوندی تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام میدان بدر کے اندر دعائیں کرتے رہے، رب تعالیٰ کے حضور التجائیں کرتے رہے، اور حتیٰ کہ ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کر دی کہ مولا ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، مولا اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو جائے گی، آج اگر یہ جماعت نیست و نابود ہو جائے گی تو لن تعبد فی الارض ابدا، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنی ہے، اگر اللہ اکبر کی صدائیں آنی ہے، اگر محمد الرسول اللہ کے نعرے لگائے جانے ہیں تو پھر یہ 313 لوگوں کی جماعت کا باقی رہنا ضروری ہے، اور اسلام کے اس دولت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک اگر پہنچانا ہے تو پھر ان 313 لوگوں کے افراد کی اس قدسی جماعت کا باقی رہنا ضروری ہے، اور کافروں کے مقابل ان کا نصرت یاب ہونا، فتح یاب ہونا ضروری ہے۔ تو حضرات گرامی قدر حضور پر نور شافع یوم نشور سرور کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عاجزی اور ان کے ساری تضرع خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر بھی نیچے گر گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، چادر اٹھائی اور اسے جھاڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی آقا ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمیں کامل یقین ہے کہ تمہارا خدا اور ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ آج تک ہر میدان میں ہر جگہ پر جس رب نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے وہ بدر کے میدان میں بھی ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ 313 لیکن اللہ اکبر کبیرہ ان کا ارادہ بہت پختہ تھا، ان کا ایمان بہت کامل تھا، یقین محکم تھا، اور وہ اپنے جانوں کے نذرانے دینے کے لیے ہی تو آئے تھے، وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور یہ مورخین نے اور روایات کے اندر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جب کفار کے لشکر سے جاسوس آتے چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی اور ان کے جذبات کیسے ہیں، تو وہ واپس جا کر جو رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سواریوں پر موتوں کو دیکھا ہے جو تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، کہ اے کفار اگر یہاں تم نے آ کر قدم جمانے کی کوشش کی تو تمہارے قدموں کو کاٹ دیا جائے گا، ہاتھ بڑھاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، آگے بڑھو گے تو تمہاری گردنوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ ہم نے تو سواریوں کے اوپر موتوں کو دیکھا ہے کہ وہ تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں اور تمہیں دبوچنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سمجھا تھا کہ 313 اتنے تقریباً لوگ اور نہتے، اور تم آ کر ہمیں یہ رپورٹ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر چشم فلک نے جو منظر دیکھا وہ یہی تھا کہ وہ بالکل بے سر و سامان ضرور تھے، لیکن وہ جتنے نہتے تھے خالی ہاتھ نظر آتے تھے، ایمان ان کا اتنا ہی زیادہ پختہ تھا، یقین ان کا اتنا ہی زیادہ کامل تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام 313 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم تو قافلے کے پیچھے آئے تھے، لیکن یہاں ہمارا سامنا ایک جنگ کے اندر ہو رہا ہے، ہم ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں،
ہو سکتا ہے ہمیں جنگ کرنی پڑے تو تمہارا مشورہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی رائے سب سے کامل ضرور ہے، لیکن چونکہ حکم خدا بندی اور اس میں برکت ہوتی ہے تو مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ سنہری لفظوں کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا یہ تو جنگ، یہ تو ہمارا سامنا اب جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، کفار کے ساتھ نبردہ زماں ہمیں ہونا پڑے گا، ہمیں میدان کارزار میں اترنا پڑے گا، یہ جنگ ہے، زمین پر کھڑے ہیں، گھوڑے ہم نے زمینوں پر دوڑانے ہیں، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لیکن اللہ کے حبیب اگر آپ ہمیں آرڈر کریں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈالنے کے لیے بہتر ہیں۔ ہم پرواہ نہیں کرتے کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب کافر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اسی طرح کی سختیاں ہوتی ہیں، یہی تو مومن کی شان ہوتی ہے کہ آپس کا معاملہ ہو تو بہت نرم ہوتا ہے، کافر کے ساتھ مد مقابل ہوتا ہے تو پھر لوہے سے بھی زیادہ سخت، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور آج کے اہل ایمان کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان، آپس میں ایماندار بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ آپس کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں تو پھر ریشم سے بھی زیادہ نرم جو شے ہوتی ہے وہ ایک مومن ہوتا ہے، ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ کون نظر آئے گا؟ مومن نظر آئے گا جب اس کا معاملہ کسی دوسرے مومن کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق نبھانے میں، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، صلہ رحمی کے معاملات کے اندر، معاشی معاشرتی معاملات کے اندر جب ایک مومن کا مومن کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، ان کا معاملہ کیا جائے گا تو وہ معاملہ یوں ہوگا کہ وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگا، گداز ہوگا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی مرضی اور خواہشات کو سامنے رکھے گا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف نہیں بڑھے گا، اپنے مومن بھائیوں کی ضروریات اور حاجات کا خیال رکھے۔ یہ ہوتا ہے مومن کہ جو اپنی ضروریات کو بھی نظر انداز کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بھائی مومن مسلمان کے لیے، کہ مجھے یہ ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہوں، میں اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ اور اس میں پتہ ہے اجر کتنا مل سکتا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت کے لیے 2 قدم اس کے ساتھ چل پڑے، اللہ اکبر، من مشى مع اخیہ المسلم فی حاجتہ، جو اپنے بھائی مسلمان کی حاجت میں اس کے ساتھ 2 قدم چل پڑا۔ آگے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس نے اس کی وہ ضرورت اور مشکل کو حل بھی کیا یا ضرورت پوری بھی کی، حاجت روائی کی بھی، اس کا ذکر نہیں ہے، فقط چل پڑا ہے یہ لے کر کے کہ میں چلتا ہوں، میرے بھائی کو ضرورت ہے، میں اس کی حاجت میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، بس اس کی حرص بڑھانے کے لیے، اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے، دلی طور پر اسے مطمئن کرنے کے لیے، ظاہری طور پر فقط اس کے ساتھ ہو لیا ہے، اس کے ساتھ چل پڑا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر لہ من ان یعتکف فی مسجدی ھذا شہرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس پر ثواب کتنا ملے گا، اس پر اجر کتنا ملے گا، اللہ رب العزت راضی کتنا ہوتا ہے، اسے نیکیاں کتنی ملتی ہیں۔ فرمایا میری یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جہاں ایک نماز پڑھنے کا بدلہ اور جزا جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب کی صورت میں ملتا ہے، فرمایا اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ چند قدم چل پڑا اس کی حاجت میں، فرمایا اس کے لیے بہتر ہوگا اس بات سے کہ وہ میری اس مسجد میں 2 مہینے اعتکاف کرے۔ کیا فرمایا؟
2 ماہ اس میری مسجد میں اعتکاف کرے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک بھائی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چل پڑے۔ ہم اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمارا اہل اسلام کے ساتھ معاملہ ہے وہ انتہائی نرمی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ انما بعثتم میسرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ رب العزت نے ظاہر کیا ہے آسانیاں پیدا کرنے۔ مسلمان آسانی پیدا کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے، لیکن جب اس کا مقابلہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی رو روایت سے کام نہیں لیتا، کسی قسم کی نرمی نہیں دکھاتا۔ کیوں کہ رزم حق و باطل ہو تم فولاد ہے مومن۔ جب کافر کے ساتھ پنجہ آزما ہوتا ہے، جب کفر کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر فولاد کی طرح، لوہے کی طرح وہ سخت ترین نظر آتا ہے، وہی مسلمان جو ابھی مومن کے سامنے ریشم کی طرح نرم ہوا۔ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اور اس کی طرف سے ملنے والی مدد پر یقین رکھنا۔ ہم نے ایٹم بم وغیرہ پر، ظاہری اسلحے پر یقین نہیں رکھنا، جیسے کہ آج کل کے مسلمان ان ظاہری آلات کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا ہم پسپائی کی طرف جائیں گے، ناکامی کی طرف جائیں گے، نامرادی کی طرف جائیں گے، ہم کبھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ فتح و نصرت ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی۔ فتح و نصرت کو اگر ہم گلے لگانا چاہتے ہیں تو ظاہر یہ جو آلات ہیں، آلات حرب ہیں، سامان حرب ہے، اس کے اوپر سے بھروسہ ہٹا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل پر ہمیں نگاہ کرنی پڑے گی، کیونکہ اہل اسلام کو یہی سکھایا گیا ہے اور بدر کا دن ہمیں یہی چیز یاد دکھا۔ حضرات گرامی قدر 313 ایک طرف تھے، 1000 سے زیادہ لشکر ایک طرف تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کبھی یوں بھی عرض کیا جاتا کہ آقا ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی لاشیں ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کے نشانات ہیں، نہ وہ خنجر کا لگتا ہے، نہ بھالے کا لگتا ہے، نہ تلوار کا وار لگتا ہے، نہ نیزے کا وار لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ کی مدد آ چکی ہے جس کا رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ فرمایا صحابہ یہ فرشتوں کی مار ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ آج تم صرف میدان کارزار میں نہیں کھڑے ہو، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے رب کی طرف سے امداد آ چکی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے ہوئے ہیں تو آج جبریل بھی آسمانوں پر نہیں بیٹھیں گے۔ رب کا حکم ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اس طرح کے مقدس ترین، مقرب ترین بارگاہ عزت تعالیٰ کے فرشتوں جاؤ دیکھو محمد عربی اور ان کے غلام کافروں کے مقابلے برسرے پیکار ہیں، تو فرشتے کیوں آسمانوں پر ہیں؟ نبی کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کفار کے ساتھ جا کر لڑائی کی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ تو ایک ہی آ جاتا تو کافی تھا، اگر فرشتہ ایک ہی آتا تو کافی تھا، اس کا ایک پاری کافی تھا، فرشتہ ایک ہی امداد کے لیے رب بھیج دیتا تو اتنا بھی کافی تھا۔ ان کفار کو وہ 1000 کیا 1,00,000 بھی ہوتے، 1 کروڑ بھی ہوتے، 1 ارب بھی ہو جاتے، 1 خرب بھی ہو جاتے، فرشتہ تو رب کا ایک بھی کافی تھا۔ آج صرف یہ نہیں دکھانا کہ کافروں کو شکست سے دوچار کرنا ہے، آج یہ دکھانا ہے کہ محمد عربی کی شان کتنی ہے، آج یہ بتانا ہے کہ محمد عربی کا مقام کتنا بلند ہے، آج یہ دکھانا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان کا شان کتنا بلند ہے، آج یہ دکھانا ہے کہ حسنین کریمین کے نانا جان کی شان کتنی ہے، امام الانبیاء کسے کہتے ہیں، خاتم النبیین کسے کہتے ہیں، آج یہ لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کفار کو شکست سے دوچار کیا جاتا رہا ہے، کافروں کو تہہ تیغ کیا جاتا رہا ہے، کفار کو نیست و نابود کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس طرح تو کبھی نہ ہوا تھا۔ رب فرماتا ہے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، پھر فرماتا ہے 3000 فرشتے آ رہے ہیں، پھر فرماتا ہے نہیں ٹھہرو آج تو 5000 فرشتے آئیں گے اور وہ بھی مسومین ہوں گے۔ رب نشان لگائے گا، نام زدہ کرے گا اور ان کو بھیجے گا کہ جاؤ محمد عربی کے شانہ بشانہ کو۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیوں آج ہماری پسپائی ہے؟ یہ آج ذلت ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم نے آج ظاہری معاملات پر نظر کرنا شروع کر دیا۔
ہم اتنا رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے جتنا ہم ان تیروں تلواروں پر اور ان ایٹم بمز وغیرہ کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں۔ خدا را یہ چیزیں چھوڑو، یقین اللہ پر پختہ کر۔ ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ حی قیوم، جو مسلمان مومن کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے، یہ یقین رکھو۔ آج ہم ایک خاص قسم کی وبائی امراض کے معاملات کے اندر بھی دوچار ہیں نا، اور بہت سارے جتن لوگ کرتے ہیں کہ ہم بچیں، ویکسینز لگوائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے جتن کیے جا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو مسلمان، وہ اللہ جو اہل اسلام اہل ایمان کی امداد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کر سکتا ہے، وہ خدا آزمائش کے لیے ایسی چیزوں کو بھیجتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، لوگ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت ساری تعداد کے اندر اس طرح کے ملتے ہیں جس میں یہ واضح طور پر آتا ہے کہ انسان پر جب پکڑ آتی ہے تو وہ اس کے اپنے گناہوں کا ہی بدلہ ہوتا ہے۔ جہاں تک مومن کی بات ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر یہ چیز آزمائش کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر اس کے گناہ ہیں تو اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اگر وہ پاک ہے تو اس کے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ چیز گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں، بیماری ہو، وبا ہو، کچھ بھی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا طاعون پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا، میرے رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے والے رب نے طاعون کے مرض کو بھی اس امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ کیا سمجھتے ہو مسلمان؟ اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح۔ رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے لیے یہ عذاب تھا، ماضیہ کے لیے عذاب تھا طاعون کا مرض، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا طاعون شہادت لکل مسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا طاعون کے مرض سے میرا امتی مرے گا نا، محمدی مرے گا نا، محمد الرسول اللہ کہنے والا طاعون کا شکار ہو جائے گا تو اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، رب تعالیٰ اسے بھی درجہ شہادت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المطعون شہید والمبطون شہید والغریق شہید والحریق شہید صاحب ذات الجنب شہید والمرأة تموت عند جمع بشہید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے دنیا سے جو چلا گیا ہے شہید ہے، لیکن اس کے علاوہ 7 طرح کے شہید اور بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا پانی میں غرق ہو کر مر جائے، میرا امتی ہو، پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، فرمایا شہید ہے۔ کہ آگ لگ جائے، پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری کا شکار ہو جائے، میرا امتی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، شہید ہے۔ طاعون کے مرض میں مارا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، شہید ہے۔ صاحب ذات الجنب شہید، اس کے بارے میں آج کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نمونیا کی بیماری ہوتی ہے، اور کورونا کا وہ جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ بھی انسانی پھیپھڑوں پر ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم نمونیا کی بتائی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بات طے ہوئی کہ کورونا کے مرض سے مرے گا تو وہ بھی صاحب ذات الجنب شہید، اور علماء فرماتے اس سے مراد نمونیا کا شکار ہے۔ تو عام نمونیا کا شکار اگر شہید ہوتا ہے، ماننا پڑے گا کہ پیٹ کی اندرونی بیماریوں میں سے ایک خاص قسم کی خطرناک بیماری یہ بھی ہے، تو اس کا شکار بھی شہید ہی سمجھا جائے۔ اور عورت اگر بچہ جنتے ہوئے مر جائے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہو تو فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ تو شہادت تو اس طرح۔ اب بتاؤ یہ جو گنا گیا ہے اس کے علاوہ جو اسباب موت ہیں وہ اور کتنے باقی رہ جاتے ہیں؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی رحمت، شفیع معظم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، رب اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان رکھتے ہوں، تو شہادت کے اسباب ان کے لیے کثیرہ موجود ہیں۔
حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسبمین، نشان لگائے گئے فرشتے، رب تعالیٰ نے خاص فرشتوں کو بھیجا، خاص الخاص فرشتوں کو بھیجا۔ اور یہ فقط میدان بدر کے ساتھ ہی معاملہ خاص نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، یعنی یقین کامل حاصل کر، ایمان مستقیم، ایمان محکم حاصل کر، صراط مستقیم کا پر گام زن رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کر، اطاعت خدا بندی، اطاعت رسول اختیار کر، فضائے بدر پیدا کر، یعنی کہ سنت صدیق اکبر ادا کر، سنت عمر بن خطاب ادا کر، سنت عثمانی پر عمل پیرا ہو جائے، سنت علی المرتضیٰ اختیار کر، حضرت عمار بن یاسر جیسا ایمان لیا، حضرت سلمان فارسی جیسی استقامت حاصل کر، ابو ہریرہ جیسا فقر حاصل کر لے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ کیا ہے مسلمان، اے مومن، کیا سمجھتا ہے کہ فرشتوں کا امداد کے لیے آنا فقط بدر کے ساتھ خاص تھا؟ نہ، فرشتے اترتے بھی رہے ہیں، اترے بھی تھے، اور قیامت تک اہل حق کی امداد کے لیے فرشتے اترتے رہے، اترتے رہیں گے قیامت تک کے نبی کے غلام جو آنے والے ہیں ان کی امداد کے لیے فرشتے اترتے رہیں گے۔ لہذا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ کہکشاؤں کے جھرمٹ سے، ستاروں کی ندیوں کو پار کرتے ہوئے، چاند اور سورج کے معاصر رہنے والے، افلاق کی گردش کرنے والے، حاملان عرش اور عرش الہی کے گرد طواف کرنے والے ملائکہ کا صرف کام یہ نہیں ہے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، ان کا ایک کام یہ بھی ہے ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تمہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جہاں رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، اس کے عرش کو تھامنا ہے، عرش کے ارد گرد طواف کرنا ہے، عرش کے سامنے سب کا سب کھڑے ہونا ہے، تو ملائکہ رحمت اللہ کی عزت والے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب بھی کبھی کسی مشکل ترین معاملے میں کوئی مومن پھنسے گا، ادھر مومن کا معاملہ ہوگا، دعا فرشتے کرتے دکھائی دے، وہ امداد تو رب کی طرف سے آنی ہے، بخشش تو رب کی طرف سے ملنی ہے، امداد تو رب کی طرف سے ملنی ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرات گرامی قدر، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ان 313 بظاہر نہتے لوگوں نے تاریخ رقم کر اور اسی میدان بدر میں 2 بچے تھے جو نو عمر تھے، نوخیز تھے، ابھی جوانی کی دہلیز پر بھی انہوں نے کامل طور پر قدم نہ رکھا تھا، بچے تھے، لیکن ارادے ان کے کیا تھے؟ صف میں کھڑے ہیں، وہ صحابی جن کے ساتھ وہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ صف میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں میرے دائیں بائیں 2 بچے ہیں، حالانکہ صف میں تو وہاں کھڑا ہونا چاہیے جہاں مضبوط ہو، تندرست و توانا لوگ کھڑے ہو، تو میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ ایک بچے نے کہا چچا جان ذرا بتاؤ نا ابو جہل کہاں؟ ابو جہل، تو میں نے کہا بھتیجے، بچے، بیٹے، تو نے اس کا پوچھ کر کیا کرنا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ بچہ ہو کر کہنے لگا کہ میں آج یہ ارادہ لے کر آیا ہوں اور یہ پختہ عزم لے کر آیا ہوں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آج میں بچہ ضرور ہوں لیکن میرے ارادے اور میرا یہ معاملہ ہے کہ میں آج اس کا سر تن سے جدا کرنا۔ اس نے کہا وہ تو فوج کے نرگے میں ہے، اس کے ارد گرد تو فوج کے دستے ہیں، وہ سپہ سالار لشکر ہے، ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو ان بچوں نے کہا موت جب آتی ہے تو فرشتوں کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ حفیظ جلندری نے اسے لکھا ہے نا کہ اس صحابی نے انہیں کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ،
حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے بولے بتا پھر کون روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ فوج کا دستہ گرد اس کے حفاظت کر رہا ہے، ملک الموت کا رستہ کون روکنے والا ہے؟ بتا نا ذرا۔ وہ خاموش ہو گئے، بس اشارہ کیا کہ وہ وہاں لشکر کے نرغے میں سپاہیوں کے محاصرے میں ابو جہل جا رہا ہے، تو بجلی کی رفتار کے ساتھ وہ بچے دونوں لپکے اور ان دونوں کے ایسے کاری وار اور ضربیں لگی کہ ابو جہل وہیں ڈھیر ہو گیا، اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل کو میں نے ٹھکانے لگایا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے ٹھکانے لگایا ہے۔ دونوں اپنی اپنی تلواریں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، دیکھو میری تلوار بھی رنگین ہے، وہ کہتا ہے میری تلوار بھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اور پھر لشکر کا رستہ چیرنا، ماننا پڑے گا کہ یہ امداد خداوندی کا کرشمہ، ماننا پڑے گا کہ فرشتے شانہ بشانہ تھے جنہوں نے رستے کھول دیے، اور ان بچوں کو موقع ملا کہ وہ ایک دشمن خدا اور اس دشمن رسول کا سر تن سے جدا کر دے۔ اور یہی قانون ہے کہ جو دشمن شاتم رسول ہوتا ہے اس کو معافی نہیں دی جاتی، اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے بندے کو کتنا مرضی نقصان برداشت کرنا پڑے، کیونکہ سچے جو غلامان محمد ہیں وہ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں۔ تو غلامان محمد جو 313 تھے انہوں نے تاریخ رقم کر دی، اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو وہ مارکہ بدر جو ہے وہ یہ کہتا رہے گا، مسلمانوں کو یہ کہتا رہے گا کہ اہل ایمان آگے بڑھو، رب تعالیٰ کی امداد تمہارے شامل حال ہونے والی ہے۔ اور کافروں کو یہ للکارتا رہے گا کہ کافروں، بے ایمانوں، یہودیوں، نصارہ، خبردار سچے مسلمانوں اور مومنین کی طرف قدم نہ بڑھانا، فرشتے تمہارے قدموں کو کاٹ کر رکھ دیں گے، تمہاری گردنوں کو سر پر سر جدا کر، تمہارے سروں کو تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پختہ ہو کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں اور اس سے مانگیں۔ وہ رب ہمارا ہمیں ہر طرح کی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میں اس بات سے بھی حیا کرتا ہوں میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میں ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور یقین محکم اور ایمان کامل ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔